اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما اللهم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنه لا یملکها الا انت ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے یوم عرفہ۔ ہم دیکھیں گے یوم عرفہ کی فضیلت، یوم عرفہ کی اہمیت اور یوم عرفہ گزارنے کا طریقہ۔ کیا ہے یوم عرفہ؟ یوم عرفہ یعنی کہ 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کا دن، جس دن حجاج کرام عرفہ کے میدان میں یعنی کہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہمیں معیز نے بتایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ بہت فضیلت والا ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ تو ہم آج کی کلاس میں یہی دیکھیں گے کہ اس اور روزے ذی الحج میں ایک مرتبہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں 2 بار روزہ رکھنا چاہیے۔ صحیح، تو ہم ابھی یہی دیکھیں گے کہ عرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے، اور پھر ہم مناسک حج کے جتنے مقامات ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا دیکھیں گے۔ یوم عرفہ یہ کچھ منظر ہے عرفات کے میدان کا۔ انشاءاللہ ایک دن ہم سب بھی ضرور اس بھیڑ کا حصہ ہوں گے۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور ہم یوم عرفات میں عرفہ کا دن منائیں گے۔ ہم ان حاجیوں میں احرام کی حالت میں وہاں پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، وہاں پہ خطبہ سن رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ حج کے ان دنوں کو کیا کہتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ جس دن حاجی حجاج کرام منا میں ہوتے ہیں، منا کی طرف جاتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ۔ 9 ذی الحجہ یوم العرفہ، 10 ذی الحجہ یوم النہار، اور 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ایام التشریق۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حجاج یعنی کہ حج کرنے والے حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ عرفات ایک جگہ کا نام ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفہ ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے یہ، جس کا مطلب ہے کہ عرفات میں حاضر ہونا حج کی تکمیل ہے، یعنی کہ حج کو پورا کرنے کے لیے عرفات میں حاضری، عرفات میں جانا بہت ضروری ہے۔ یوم العرفہ وہ دن بھی ہے جب دین اسلام کی تکمیل ہوئی تھی، یعنی کہ دین اسلام مذہب کے مکمل ہوا تھا، یعنی کہ خطبہ حجت الوداع اس دن ہوا تھا اور ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا تھا۔ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ جیسے کہ ہم سب سیرہ پڑھ رہے ہیں، جب سیرہ کے اینڈ پہ جائیں گے اور ہم خطبہ حجت الوداع کے بارے میں پڑھیں گے تو وہ خطبہ حجت الوداع اسی دن وقوع پذیر ہوا تھا، جس میں ہمارا دین ہمارے لیے مکمل کر دیا گیا تھا۔ عرفہ کے دن اتنا اہم کیوں ہے؟
عرفہ سال کا سب سے بڑا اور خاص دن ہے۔ اس دن کروڑوں سے بھی زیادہ لوگوں کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں کروڑوں سے زیادہ گناہگار بخش دیے جاتے ہیں، جہنم سے رہا کر دیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے علاوہ ایسا کوئی دن نہیں جس میں اللہ لاتعداد لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتا ہو، یعنی کہ یہ موقع ہے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا۔ شیطان کے لیے سب سے برا دن ہے عرفہ کا۔ شیطان کے لیے سب سے برا دن کیوں ہے عرفہ؟ کوئی گیس کرے گا؟ میم مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے شیطان جہنم میں چلا جاتا ہے، تو اسی طرح وہ عرفہ کے دن بھی وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، چلیں ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کو کیوں اتنا برا لگتا ہے، شیطان کیوں اتنا روتا ہے، کیوں اتنا بس عجیب سا ہوا ہوتا ہے۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ شیطان عرفہ کے دن کو بہت ناپسند کرتا ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں اور مغفرت اپنے بندوں کے لیے بھیجتا ہے۔ اپنے بندوں کی ہر خطا کو معاف کر دیتا ہے اللہ پاک، جس کی وجہ سے شیطان بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے اور حال بے حال رہتا ہے، کیونکہ شیطان نے بڑی محنت کی ہوتی ہے بندوں سے گناہ کروانے میں، بندے اس کی چال میں آ کے گناہ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا رحمان اور رحیم ہے کہ ایک ایسا دن ہمیں عطا کر دیا کہ جس دن بے شمار لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے اور بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان کو وہ بہت برا لگتا ہے، کیونکہ شیطان کی محنت تو ضائع ہو رہی ہے۔ شیطان نے بڑی محنت کر کے گناہ کروائے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ تو جیک پاٹ والی بات ہے نا بچوں، کہ اپنے گناہوں کو معاف کروا لو اور شیطان کو بس ٹارچر کرو کہ دیکھ لو میرے اللہ نے میرے گناہ آج کے دن معاف کرنے ہیں، آج تو بڑا اچھا دن ہے، مجھے امید ہے کہ میرا اللہ آج میرے گناہ معاف کر دے گا۔ عرفہ کا دن اللہ تعالیٰ آسمان پر فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، تم گواہ رہنا، یہ جتنا بھی عرفہ کے میدان میں جمع ہیں میں ان سب کو بخش دیا، مجھے ان پر بڑا پیار آتا ہے، یہ یہاں میرے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج کے دن اللہ جنت کے سب سے زیادہ دروازے کھولتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حج کرنے والے عرفات میں رکتے ہیں اور ہم گھر بیٹھ کے بھی اللہ سے معافی اور دعائیں لے سکتے ہیں۔ افضل الدعاء دعاء یوم العرفہ، افضل دعا دعائے یوم عرفہ ہے۔ ایک حدیث کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن کی دعا سب سے افضل ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہے کہ یوم عرفہ کی دعا نہ صرف افضل ہے بلکہ قبولیت کا بھی زیادہ موقع ہوتا ہے، لہٰذا ہم جو چاہیں، جتنا چاہیں، جیسا چاہیں، ہر جائز دعا اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے، ہمارے ماں باپ کو صحت دے، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سر پہ تا عمر قائم رکھے۔ اللہ ہمارے ماں باپ کو مخلوق کی محتاجی سے بچا لے، آپ محتاج بنائے، ان کی روزیوں میں، ان کی عمروں میں، ان کی خوشیوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان کی عمر اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے والی اولاد بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما بردار بنائے، اطاعت گزار بنائے، ہمیں ایسا بندہ بنائے جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے بہترین اولاد بنائے، ہمیں اسلام کے لیے کام کرنے والا بنائے، ہمیں قرآن کو سمجھ کے پڑھنے والا بنائے، ہمیں ایک بہترین مسلمان بننے کی توفیق دے۔ اس کے علاوہ دنیا و آخرت کی جتنی دعائیں ہم چاہیں اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ مجھے کھلونے چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، ہر چیز، مجھے کامیابی چاہیے، مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری مما کی، میرے بابا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مشکل آسان کر دے، ان کو بیماریوں سے بچا لے، میرے دادا دادی کو صحت عطا فرمائے، میرے دوستوں کی دعاؤں کو قبول کر لے، میرے اساتذہ کو اچھی عمر عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، تمام مسلمان، تمام مسلمین جتنے آج تک آئے ہیں تمام کے گناہوں کو بخش دے، اور اللہ پاک تو میری تمام دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو مجھے چاہیے وہ تو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا۔ اللہ سے مانگیں کہ آج میں گھر میں بیٹھی ہوں تو مجھے اگلے سال میدان عرفات میں قیام پذیر فرما،
جو مانگنا ہے، جتنا مانگنا ہے، جیسے مانگنا ہے مانگ لیں، اپنے رب سے مانگ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے کوئی لمٹ نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بے تحاشا بے پناہ دے سکتا ہے، باؤنڈری لیس ہے، جتنا چاہیں مانگیں۔ اللہ کے پاس تو کوئی لمٹ ہے ہی نہیں نا، وہ تو رب الرحیم ہے، ہر شے پہ قادر ہے، اس دنیا کو چلانے والا، ہمیں بنانے والا، ہمیں عطا کرنے والا، ہم پہ رحم کرنے والا، تو اس سے مانگیں۔ جی معیز۔ میم میم میں نے یہ کہنا تھا کہ نا کیا آج ہمارا یوم عرفہ ہے؟ نہیں میرا بچہ، پاکستان میں یوم عرفہ کل ہے، کیونکہ کل 9 ذوالحجہ ہے نا۔ آج تو سعودیہ میں یوم عرفہ ہے، جب ہمارے میم چاند میں تو سمجھا کہ آج ہے یوم عرفہ۔ دیکھیں ہمارا یوم عرفہ کل ہے، ٹھیک ہے، لیکن سعودیہ میں یوم عرفہ آج ہے۔ ہمارے لیے تو یہ 10 دن ہی معتبر ہے نا، تو ہمیں تو ہر دن دعا کرنی چاہیے، ہر دن پڑھنا ہے، ہر دن تکبیر میں گزارنا ہے، لیکن کل کا دن ہمارے لیے بہت خاص ہے، کیونکہ کل ہمارے لیے یوم عرفہ ہے۔ تو ہمیں کل اللہ سے جتنا مانگنا ہے، گناہوں سے معافی مانگنی ہے، اپنی دعاؤں کو منوانا ہے، جو مانگنا ہے کل مانگ لیجئے گا۔ پورا دن فضولیات سے دور رہ کے صرف اللہ کے ساتھ گزاریں، جو اللہ نے کہا ویسا کریں، نیکی کے کام کریں، دعائیں کریں، استغفار کریں، مددگار بنے لوگوں کے۔ لہٰذا پاکستان میں یوم عرفہ کل ہے۔ کیونکہ اگر یوم عرفہ ہم حج والوں کے ساتھ مناتے تو معیز ان کی تو عید کل ہو جائے گی، لیکن ہماری عید تو پرسوں ہے۔ کیا آپ سعودیہ کے ساتھ گائیں ذبح کر سکتے ہو، جانور ذبح کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا۔ آپ نے تو اپنے ملک کے حساب سے، ملک کے چاند کے حساب سے، رویت کے حساب سے جانور ذبح کرنا ہوتا ہے۔ تو جب جانور ہم اپنے چاند کے حساب سے ذبح کرتے ہیں، اور ہمیں حدیث سے بھی یہی ملتا ہے کہ ہمیں اپنا چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، اپنا چاند دیکھ کے اپنا مہینہ اسٹارٹ کرنا ہے۔ ہم سعودیہ کے چاند سے تو نہیں چل سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو سعودیہ میں جب ظہر کا وقت ہوتا تبھی ہمیں پاکستان میں ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے تھی، جب سعودیہ میں پہلا روزہ ہوتا تبھی ہمیں پہلا روزہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا اپنا چاند ہے، ہماری اپنی گنتی ہے، ہر ملک میں چاند اپنے حساب سے نکلتا ہے، اسی لیے ہمارا یوم عرفہ جمعے والے دن ہے۔ کلیئر ہے معیز؟ اوکے میم۔ اب عرفہ کے دن کا روزہ، جیسے کہ معیز نے ہمیں بتایا تھا کہ عرفے کے دن کے روزے کی بہت فضیلت ہے، تو کچھ یوں پتا چلتا ہے ہمیں حدیث سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ یہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یعنی کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، 1 سال پیچھے کا اور 1 سال آگے کا گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے یہ روزہ۔ لہٰذا ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ ہم کل روزہ ضرور رکھیں گے۔ اب باری آتی ہے کہ عرفہ کے دن کیا کرنا چاہیے۔ عرفہ کے دن روزہ رکھیں، تسبیحات پڑھیں، تیسرا کلمہ پڑھیں، چوتھا کلمہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، بے شمار دعائیں اور مغفرت کی دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اس دن کو نیک کاموں میں بسر کریں، اس تسبیح کو کثرت سے پڑھیں، یعنی کہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، یعنی کہ اب جو ہم دعا دیکھنے جا رہے ہیں وہ یوم عرفہ کی دعا ہے، اور ہمیں کل اسے بہت بہت پڑھنا ہے۔ اور جو کچھ میں نے اور مجھ سے پہلے نبی علیہ السلام نے کہا ان میں سب سے افضل دعا یہ ہے، یعنی کہ جتنی بھی دعائیں ہیں جو تمام نبیوں نے کریں، ان تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 1 منٹ لے رہی ہوں محمد میں آپ کا سوال۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہم نے اللہ کی وحدانیت کو قبول کیا، اسی کا ملک ہے اور اسی کی تعریف ہے، تو ہی وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی کہ ہم نے قبول کر لیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، لہٰذا میری تمام دعائیں صرف اللہ ہی قبول کر سکتا ہے، میرے تمام مسئلے صرف اللہ ہی حل کر سکتا ہے، اسی لیے ہمیں کل یہ دعا بہت بہت مانگنی ہے۔ جی محمد بیٹا کچھ کہہ رہے تھے؟ ٹیچر جو عرفہ کے دن حج
حج ٹیچر نہیں، میرا یہ سوال نہیں ہے ٹیچر. اگر حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ اٹھتے تھے تو لوگ، بہت سارے لوگ ان کے پاس کھٹے کیوں ہو گئے تھے؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہو محمد؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حضرت آدم علیہ السلام کی بات کیسے آئی؟ ٹیچر آدم علیہ السلام اگر زمین پہ اٹھتے تھے تو پھر وہ مکہ نہیں، پاکستان نہیں، لوگ کیوں حضرت آدم کے ساتھ بہت سارے اکٹھے ہو گئے تھے؟ مجھے اس بارے میں نہیں پتا محمد، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. آپ مجھے بعد میں پوچھیے گا جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کس بارے میں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، عرفات کے میدان کے بارے میں ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی وائف کو اس دنیا میں اتارا تھا تو الگ الگ جگہوں پہ اتارا تھا. تو عرفات کے میدان میں جب وہ ملے تھے ایک دوسرے سے تو وہ جو جگہ تھی وہ یوم عرفہ تھی، میدان عرفہ تھی. یہ ایک کچھ روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں وہ عرفات کے میدان میں ملے تھے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شاید حشر کا میدان بھی اسی میدان میں برپا ہوگا، یعنی کہ یوم حشر والے دن میدان حشر میدان عرفات میں ہی شاید لگے گا. عرفہ کا مطلب ہے پہچاننے کی جگہ، پہچاننے کی جگہ. ٹھیک ہے. اب کیا کرنا ہے؟ what to do on the day of عرفہ؟ ہم نے جیسے پیچھے پڑھا، روزہ رکھنا ہے، یہ سوچنا ہے کہ ہم حج پر ہیں تو اس لیے حج والی عبادتیں کرنی ہے. حج والی عبادت سے مطلب کہ استغفار، تلاوت، دعائیں یہ کرنی ہے، ٹائم ویسٹ نہیں کرنا. کیا کوئی میدان عرفات میں جا کے اپنا ٹائم ویسٹ کرے گا؟ وہاں بیٹھ کے کیا ویڈیوز دیکھے گا؟ وہاں بیٹھ کے کیا باتیں کرے گا؟ نہیں نا. تو آپ بھی سوچیں کہ آپ بھی ہاں جی نہیں کرے گا. تو آپ بھی سوچیں کہ آپ نے بھی یوم عرفات میں ہے تو آپ نے کل کوئی فضول کام نہیں کرنا، کوئی ویڈیو نہیں دیکھنی، کوئی فضول چیز نہیں کرنی جو اللہ کو ناپسند ہو، اور صرف اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ سے دعائیں کرنی ہیں. اور انشاءاللہ جب آپ یہ سوچ کے دعائیں کریں گے تو ایک دن اللہ تعالی ہمیں یوم عرفات میں ضرور بلائیں گے، میدان عرفات میں. اللہ سے معافی مانگنی ہے، اللہ کا بے پناہ ذکر کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، ریسائٹ کرنا ہے، سمجھنا ہے، سننا ہے، دعائیں عرفہ پڑھنی ہے. جو دعائیں آپ کے دل میں ہوں، جتنا آپ نے سوچا ہو، ایسی بھی دعا کہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے کل مانگ لیں. ہر ایک دعا مانگ لیں. آج رات سونے سے پہلے اپنے دعاؤں کی لسٹ بنا لیں اور پھر کل اللہ سے وہ تمام چیزیں مانگ لیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول کرے گا. فوراً نہ صحیح تو لیٹ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اللہ ہی ہیں جو ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی ہمیں نہیں عطا کر سکتا. تو اپنی دعاؤں کی لسٹ بنائیں جو آپ نے کل مانگنی ہے، اور کل اللہ سے تمام چیزیں مانگ لیں. اور اپنی دعاؤں میں ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیے گا، تمام مسلمانوں کو یاد رکھیے گا، اپنے پیرنٹس کو، اپنے ٹیچرز کو، اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی بہنوں کو یاد رکھیے گا. جی محمد. ٹیچر میں آپ کو میں بکلیٹ بنانا کسی دنوں سے نہیں بنایا، آج میں بکلیٹ بناؤں گا. ٹھیک ہے میرا بچہ، آپ بنا کے سینڈ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. کل بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، ہم نے اپنی دعاؤں کی لسٹ بنانی ہے. کل ہمیں عرفہ کی دعا بہت زیادہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. اگر اللہ، اب یہ سوچیں کہ اگر اللہ آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے تو آپ کو کیا مانگنا ہے. سوچیں، کل اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفر دی ہے، اے بندے آج تو تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں، آج تو مقبول دن ہے، آج تو عظیم دن ہے، مانگ لو کیا مانگنا ہے. اب جیسے وہ کہانی تھی نا الادین والی، وہ جنی نکلتا ہے چراغ میں سے اور کہتا ہے کہ تمہاری میں کوئی 3 خواہشیں پوری کروں گا، تم مانگ لو. تو بندہ سوچ کے بولتا ہے یہ تو اللہ پاک ہے، وہ تو ہماری 100+ دعائیں بھی پوری کر سکتے ہیں، 100+ دعائیں بھی. سوچیں. تو اب سوچیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آفر دے رہا ہے، میں تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں. آج کے دن تمہارے پاس آفر ہے، ایکسپٹ کرو. سیل لگی ہوئی ہے بھائی، جتنا لینا ہے لے لو. اللہ تعالیٰ دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں، دیے جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کل آپ سے کہیں گے آج تمہاری دعا قبول کرنے والا ہوں، تو مانگو کیا مانگنا ہے.
تو اب آپ جب اللہ کل کہیں گے اور آپ سوچیں گے تو آپ کا تو کتنا سارا وقت پھر سوچنے میں نکل جائے گا نا. تو آج سے سوچ لیں کہ آپ نے کل اللہ تعالیٰ کی آفر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے. کل آپ نے اس سیل آفر سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے جس میں ایک دعا کرنے پہ 100 دعائیں کرنے کی اجازت ہے. آپ کو استغفار کرنے کی اجازت ہے. آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے, آپ کی دعائیں پوری کر لی جائیں گی. آج ہی سوچ لیں آپ نے کل کیا مانگنا ہے, کس لیے مانگنا ہے, کتنا مانگنا ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین دینے پہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بے تحاشا دینے پہ قادر ہے, کوئی لمٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے صرف 10 ہی دعائیں کر سکتی ہوں کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ ہو گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. آپ اللہ سے 100 دعائیں بھی کر سکتے ہیں, 200 دعائیں بھی کر سکتے ہیں, 1000 دعائیں بھی کر سکتے ہیں. پھر نیکسٹ سٹیپ ہے کہ کون سی چھوٹی سی چیز ایسی ہے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنی بڑی آفر دے رہے ہیں, جمبو آفر, ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی خاطر کوئی تو ایسی چھوٹی سی چیز ہوگی جو آپ چھوڑ سکتے ہوں گے, کوئی تو ایسا چھوٹا سا گناہ ہوگا جو آپ چھوڑ سکتے ہوں گے, کوئی تو ایسا گناہ ہوگا نا جس کو چھوڑنے کی نیت آپ کر سکتے ہوں گے کہ بس آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد میں کسی کو گالی نہیں دوں گا, آج کے بعد میں کسی سے بدتمیزی نہیں کروں گا, آج کے بعد میں میوزک نہیں سنوں گا. رائٹ جی معیز؟ میم میں پہلے وہ ایک شو دیکھتا تھا 1 گھنٹے کا, تو نا آج کل اور اب نا میں نے وہ شو ہی نہیں دیکھتا, میں کوئی شو ہی نہیں دیکھتا, صرف یہ ایکٹیویٹیز کرتا ہوں فزیکل اور دعائیں کرتا ہوں نماز کے بعد. دیٹس یہ گریٹ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, بہت اچھی بات ہے معیز. تو آپ نے اللہ کی خاطر چھوڑا ہے نا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دیں گے, اور جو چھوڑا ہے اس پہ قائم رہیں. صحیح. اور یہ سوچیں کہ آپ کہاں سدھر سکتے ہیں. اگر آپ لو ٹیمپرڈ ہیں, آپ کو غصہ آ جاتا ہے, تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ میں کوشش کروں گا کہ اپنے غصے پہ قابو پا سکوں. اگر آپ کو غیبت کی عادت ہے تو یہ کوشش کریں کہ میں کوشش کروں گا کہ اب میں غیبت نہ کروں, یا ایٹ لیسٹ 50% کم کر دوں اور پھر 100% ختم کر دوں. اگر آپ کو شکایتیں لگانے کی عادت ہے, چگلیاں کرنے کی عادت ہے, تو آپ سوچ لیں کہ اب میں چگلیاں نہیں کروں گا. اگر بہن بھائیوں سے لڑنے کی عادت ہے تو اللہ کے لیے سوچ لیں کہ اب میں بہن بھائیوں سے نہیں لڑوں گا. آج آپ نہیں لڑیں گے تو کل بہن بھائی خود ہی نہیں لڑیں گے. اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی ایک چھوٹی سی چیز چھوڑ کے دیکھیں. صحیح. اگر آپ ماما بابا سے بدتمیزی کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر اس عادت کو سدھار لیں. جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. صحیح. غصہ ہو گیا, غیبت ہو گئی, اس طریقے سے جتنی بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, آپ اللہ کی خاطر کوئی ایک چیز تو چھوڑیں, کوئی ایک چیز. میم میں پہلے بہت کم پانی پلاتا تھا, صرف جو باہر سے آتا تھا اسے ہی پلاتا تھا, لیکن آج کل میں اپنی مما کو بھی وہ پانی بھر کے دیتا ہوں, بہت زیادہ پانی پلاتا ہوں. ماشاء اللہ, بارک اللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ یہ طے کریں کہ بہت گرمی کا موسم ہے, میں ہر روز اب پرندوں کو پانی دیا کروں گا. آپ کچھ بھی آپ پودا لگائیں, ہر سال ایک پودا لگائیں, کوئی بھی چھوٹا سا پودا. ضروری نہیں ہے آپ خریدنے جائیں, آپ گھر کے سیڈ سے پودا لگائیں. چھوٹے چھوٹے بھلائی کے, نیکی کے کام کریں, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, لوگوں کے مددگار بنیں, لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں, ہر چھوٹے بڑے سے اچھے سے بات کریں. اس دن جب اللہ تعالیٰ آپ کو 100+ کی آفر دے رہا ہے تو آپ اس رب عظیم کے لیے ایک چیز نہیں چھوڑ سکتے. 100+ کے بدلے ایک چیز کی قربانی بہت سستا سودا ہے بچوں, اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں. تو آپ نے لسٹ بنانی ہے اپنی دعاؤں کی, اور کل خوب خوب دعائیں کرنی ہیں. مجھے اور اپنے تمام ساتھیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اپنے ماں باپ کو, اپنے بھائی بہنوں کو, اپنے اساتذہ کو, تمام لوگوں کو, تمام مسلمانوں کو جو آج تکلیف میں ہیں, فلسطین کے بھائی بہنوں کو, تمام مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. آج کا دن مطلب کہ یوم عرفہ کا دن اللہ کا تحفہ ہے, اسے ضروری کاموں, عبادت اور اچھے اخلاق کے ساتھ بھر دیں تاکہ اللہ کے پیارے بن جائیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ٹیبل ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. صحیح ہے کہ اگر کل آپ نے اچھے سے عبادت کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج آپ جلدی سو جائیں. ٹھیک ہے. آپ آج جلدی نیند لے لیں, جلدی سوئیں گے تو کل آپ فجر میں اٹھ سکیں گے, یعنی کہ سحری کے لیے اٹھیں گے تو سحری کے لیے تھوڑا پہلے اٹھ کے آپ تہجد پڑھیں گے, سحری کریں گے, پھر خوب ساری دعائیں اور استغفار کریں گے, پھر فجر کا وقت ہوگا تو فجر کی نماز ادا کریں گے. چاہیں تو اس وقت آپ تلاوت بھی کر سکتے ہیں کچھ بہت.
اس کے بعد آپ نے اشراق کے 2 نفل بھی ضرور پڑھنے ہیں کیونکہ سب بچوں کی چھٹی ہے۔ اشراق کے 2 نفل پڑھنے کے بعد اپنے ظہر کی نماز میں بھی خوب خوب دعائیں کرنی ہیں۔ آپ نے نمازوں کو پورا پورا ادا کرنا ہے، یعنی کہ فجر کی 2 سنت، 2 فرض، ظہر کی تمام رکعتیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ، نفل، تمام چیزیں ادا کرنی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑنا، ٹھیک؟ پھر خوب خوب ذکر اور دعا کرنا ہے، تکبیرات پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ کی تکرار کرنی ہے۔ اس کے علاوہ یوم عرفہ کی جو دعا ابھی ہم نے سیکھی اسے پڑھنا ہے، اور جتنی دعائیں اپنے لیے مانگنی ہیں وہ مانگیں۔ اپنے کل کے لیے آج ہی تیاری کر لیں، یہ آپ کا آج کا ٹاسک ہوگا کہ کل کے لیے آپ نے آج ہی تیاری کرنی ہے کہ کل آپ اللہ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھول جاؤں اور کل کا دن نکل جائے۔ کل تو بھائی آفر لگی ہوئی ہے، جتنا مانگنا ہے مانگو، تو مانگ لیں۔ دعا کا انداز دل سے مانگنا ہے، یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیسے مانگوں وہ کیسے مانگوں، کوئی زبان کی قید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر زبان سمجھتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں، ہماری تکلیف، ہمارے ڈر، ہمارے خوف، ہمارے ٹراماز، ہماری خوشی، ہماری خواہش، ہماری دعائیں، ہماری فریادیں، ہر چیز ہم اللہ سے شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنی زبان سے، اپنی زبان میں اللہ سے مانگیں، جتنا مانگنا ہے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی زبان سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی زبانیں بھی سمجھتا ہے، دلوں کی بھید سے بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تو گونگوں کی زبان بھی سمجھتا ہے جو بول نہیں سکتے، خاموشی کی زبان بھی سمجھتا ہے، تو ہم تو بول سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں جتنا چاہیں مانگیں، ہر چیز، ہر بات اللہ سے شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ سنیں گے بھی اور رسپونڈ بھی کریں گے انشاءاللہ، لیکن دل سے مانگیں۔ شرط زبان نہیں ہے، شرط یقین ہے اور دل سے مانگنا ہے۔ دل سے مانگی گئی دعا اور اللہ پہ توکل کے ساتھ مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ جی، پھر نیت اور اخلاص، یعنی کہ دل کو اللہ کی طرف پورا لگائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دعا کر رہے ہیں اور آپ کا دل لگا ہوا ہے، یار افطاری کب ہوگی، مجھے تو بڑی بھوک لگ رہی ہے، یار بڑی پیاس لگ رہی ہے، بہت گرمی ہے۔ اگر گرمی ہے تو یہ سوچیں کہ آج کے دن کی گرمی ہے اور میں روزے سے ہوں تو مجھے کتنا اجر مل رہا ہے۔ اللہ پاک اس گرمی کے وسیلے سے میرے لیے جہنم کی گرمی کو دور کر دے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سوچ کے پڑھنا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ نہیں سوچنا کہ افطاری میں کتنا وقت رہ گیا ہے، کھانے میں آج کیا بنا ہے، امی مجھے یہ نہیں کھانا۔ امی کو کل بالکل تنگ نہیں کرنا، جو کھانے میں بنا ہوگا وہ چپ چاپ کھا لینا ہے، کیونکہ مما کو بھی تو عبادت کرنی ہے نا۔ اگر مما آپ کے لیے لوازمات بنانے میں لگ جائیں گی تو مما کے لیے تو یہ آفر پھر کیسے اویل کریں گی؟ تو مما نے بھی تو یہ آفر اویل کرنی ہے نا، تو ہم نے مما کا ساتھ دینا ہے، مما کو جلدی جلدی فارغ ہونے میں مدد دینی ہے، نہ کہ ہمیں کوئی ضد کرنی ہے اور نہ ان کے لیے مشکل کرنی ہے۔ ان کو بھی یہ دن اویل کرنا ہے، ان کے لیے بھی یہ آفر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ عرفہ کے دن کی کچھ اعمال تھے جو ہم نے ڈسکس کیے۔ اب ہم آگے جرنی آف حج کو ڈسکس کریں گے، وہ جگہیں دیکھیں گے جہاں پہ ہم حج کے دوران جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آخر میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ ضرور کریں۔ جرنی آف حج، مکہ میں حاجی اترتے ہیں۔ حج کا دن 8 ذوالحجہ سے، 7 ذوالحجہ کی رات سے لوگ مکہ سے منا کی طرف روانہ ہوتے ہیں، احرام میں، سفید احرام، ہر طرف حاجی ہی حاجی، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ امیر، غریب، گورے، کالے، سیٹھ، نوکر، غلام، خادم، ہر طرح کا آدمی صرف ایک طرح کے لباس میں۔ اس کی پہچان کہ وہ صرف مسلمان ہے، وہاں کوئی امیر نہیں ہوتا، کوئی غریب نہیں ہوتا، وہاں سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، سب ایک جیسے حلیے میں ہوتے ہیں، ایک جیسے خیموں میں قیام کرتے ہیں، ایک جیسے عبادت کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں، سب برابر۔ چاہے کوئی 21 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے آیا ہو یا کوئی 10 لاکھ روپے لگا کے حج کرنے جائے، سب نے وہاں پہ وہی سفید چادریں پہننی ہیں، سب نے وہاں پہ اسی زمین پہ سونا ہے، انہیں وہی منا کے خیمے ملیں گے، وہی عرفات کا میدان ملے گا، وہی مزدلفہ کی راتیں ملیں گی، وہی قربانی، وہی جمرات، وہاں پہ کوئی ڈفرنس نہیں ہے۔ ہر اللہ کی نظر میں تمام مسلمان ایک ہیں، ایکول ہے، اور یہ حج اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمانوں میں تمام مسلمان ایکول ہیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی پیسہ، کوئی رنگت، کچھ بھی
معنی نہیں رکھتی. معنی رکھتا ہے تو اللہ پہ توکل اور اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ. ٹھیک ہے؟ تو تمام عازمین حج مکہ سے منا کی طرف جا رہے ہیں، ایک جیسے کپڑوں میں، ایک جیسی نیتوں کے ساتھ، ایک جیسی آوازوں کے ساتھ. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان آوازوں کے ساتھ عازمین حج منا کی طرف رواں دواں ہیں. سوچیں، سب ایک جیسے، یعنی کہ کوئی کمپلیکس نہیں، کوئی گریڈ نہیں، کوئی لیول نہیں، سب ایک ہی لیول پہ ہیں. ہر کسی نے جانا ہے، کچھ چل کے جائیں گے، کچھ بسوں میں جائیں گے، جیسی جس کی صحت، لیکن اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں. جی سہرین. میم، لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے نا؟ جی. اچھا ٹھیک ہے. مکہ سے منا کی طرف، منا سے عرفات کی طرف، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اور پھر عرفات سے مزدلفہ کی طرف، پھر مزدلفہ کی رات گزارنے کے بعد کنکریاں جمع کرنے کے بعد پھر منا کی طرف. وہاں پہ قربانی کی جائے گی، جمرات کو کنکریاں ماری جائیں گی، وہاں پہ آپ کے بال یعنی کہ گنجا کیا جائے گا، آپ کے بال ہٹائے جائیں گے، اور پھر 3 دن جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد دوبارہ مکہ کی طرف طواف الزیارہ کے لیے. حج کے یہ 5 متبرک دن. سبحان اللہ. منا پہنچے 7 کی رات کو، عرفات کے لیے نکلے 9 ذی الحجہ کی فجر کو. وہاں خطبہ حج ہوتا ہے، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. وہاں پہ مسجد نمرہ ہے، وہاں پہ جبل رحمت ہے، یعنی کہ رحمت کا پہاڑ جبل رحمت کہتے ہیں. پھر لوگ مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، وہاں پہ مغرب اور عشاء ساتھ پڑھی جاتی ہے. 9 ذی الحجہ کی رات وہاں پہ گزاری جاتی ہے، کنکریاں جمع کی جاتی ہیں. پھر جمرات کے لیے نکلا جاتا ہے. فجر 10 کی فجر میں منا کی طرف روانگی. ہر ایک شیطان کو 7 کنکریاں. پھر جانور ذبح کیا جاتا ہے اور پھر آپ کے بال اتارے جاتے ہیں. اس کے بعد 3 دن تک جمرات کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور پھر طواف الزیارہ کے لیے مکے کی طرف روانگی. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا تھا کہ سہرین نے کیا تھا. میم، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ کنکریاں 3 دن، وہ کنکریاں کہاں جاتی ہیں پھر؟ اتنی کنکریاں ہوتی ہیں. انشاءاللہ جب ہم جائیں گے نا سہرین، تب دیکھیں گے. اللہ ہمیں انشاءاللہ جلدی لے کے جائیں گے. آپ یہ سوچیں نا، شیطان کو تکلیف کتنی ہوتی ہوگی جب اتنے لوگ مل کے اسے کنکریاں مارتے ہوں گے. ایک طرف وہاں پہ حاجی اسے کنکریاں مار رہے ہیں، اور ایک طرف یہاں پہ یوم حج میں اللہ تعالیٰ نے آفر لگا دیا کہ بھائی تم گھر بیٹھے بھی جو مانگنا ہے مانگو. تو شیطان کے لیے تو یہ دن بڑے بھاری ہیں. ایک طرف اسے مارا جا رہا ہے اور ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی، اپنی مغفرت کی بارش کر رہا ہے. شیطان پہ کتنے برے دن گزرتے ہوں گے یہ. مسجد نمرہ میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ہے، بارڈر پہ ہے، اس لیے اس کا کچھ حصہ عرفات کے اندر اور کچھ باہر ہے. مسجد نمرہ کی اہمیت، 9 ذی الحجہ کے دن یہی وہ مسجد ہے جہاں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. ظہر اور عصر کی جمع نماز پڑھی جاتی ہے جو صرف اسی دن ہوتی ہے، یعنی اس مسجد میں صرف سال میں ایک دن خطبہ دیا جاتا ہے اور ایک ہی دن نماز پڑھی جاتی ہے. پھر جبل رحمت کیا ہے؟ جبل رحمت ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جو میدان عرفات کے درمیان میں واقع ہے. یہاں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم عرفہ کے دن خطبہ حجۃ الوداع دیا تھا. اس پہاڑی پہ کھلا آسمان ہے، کوئی مسجد کی عمارت نہیں، اور یہ جگہ دعا اور استغفار کے لیے مشہور ہے. منا کا میدان جسے خیموں کی بستی کہا جاتا ہے، ٹینٹ سٹی. اگر ہم آج کی زبان میں بولیں تو ٹینٹ سٹی، اور اگر ہم اسے متبرک زبان میں اردو میں کہیں تو خیموں کی بستی. منا یعنی کہ خیموں کی بستی، ٹینٹ سٹی. ایسا ہوتا ہے کچھ منا کا منظر، بے تحاشا خیمے، کروڑ ہا کروڑ حاجی عازمین حج ان منا کے خیموں میں وقوع پذیر ہوتے ہیں، رہائش پذیر ہوتے ہیں، یہاں رہتے ہیں ان دنوں میں جب انہیں منا میں رہنا ہوتا ہے. یہیں سوتے ہیں، یہیں کھاتے ہیں، یہیں رہتے ہیں خیموں میں.
سوچیں، ایک امیر آدمی جو اپنے گھر میں کبھی زمین پہ نہ بیٹھا ہو، ایک امیر آدمی جس نے گاڑیوں کے علاوہ کبھی سفر نہ کیا ہو، اسے بھی یہاں آ کے انہی ٹینٹس میں رہنا پڑتا ہے نا؟ تو میم یہ تو اتنی بڑی جگہ ہے. بہت بڑی جگہ ہے معیز. اور دوسری بات، وہ غریب آدمی کہ جسے کبھی امیر اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا نہ کھلائے، وہ غریب آدمی کہ جسے ہم دھتکار دیتے ہیں، جھڑک دیتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی منا کے میدان میں انہی خیموں میں ہوتا ہے. یہ منا کی بستی ہے، خیموں کی بستی ہے، ٹینٹ سٹی ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت منظر ہے. انشاءاللہ ایک دن ہم بھی ضرور اس جگہ پہ جائیں گے. اچھا جی، یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ منا جو ہے سٹی آف ٹینٹس ایک امپورٹنٹ جگہ ہے حاجیوں کے لیے، جو کہ مکہ سے ایسٹ کی طرف 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے. اور اس جگہ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ 3 ملین پیپلز کو لارجسٹ ٹینٹ سٹی میں بیئر کر سکتی ہے. اب منا کی اہمیت اسلامک ہسٹری میں کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان ہوا تھا، جب ہم نے اسٹوری پڑھی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی کہانی، تو قربانی کا جو واقعہ تھا وہ منا کا وہ مقام ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا تھا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کے لیے قربان کریں. جب ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم پر عمل کیا تو اللہ نے اسماعیل کی جگہ ایک دمبا بھیج دیا. یہ واقعہ حج اور عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا. آج بھی منا میں ہی قربانی کی جاتی ہے، جو ابراہیم کی سنت کا اظہار ہے. یعنی کہ جو اسماعیل کی قربانی کا واقعہ تھا وہ منا کی طرف ہوا تھا، اور آج بھی قربانی منا ہی میں کی جاتی ہے بچوں. پھر رمی الجمرات، شیطانوں کو پتھر مارنا، کنکریاں مارنا. منا میں 3 جمرات ہیں، شیطانوں کی نشان ہیں. جمرات الصغریٰ چھوٹا جمرات، جمرات الوسطیٰ درمیانہ شیطان، جمرات الکبریٰ اس سے جمرات العقابہ بھی کہتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب شیطان نے انہیں وہم ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسے پتھر مارے تھے. آج بھی حاجی لوگ رمی کے ذریعے اس سنت کو ادا کرتے ہیں کہ ایمان اور عزم کی مثال ہے. یعنی کہ منا میں قربانی کرنا اور منا میں جمرات کو کنکریاں مارنا دونوں سنت ابراہیمی ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقفہ منا میں. حج کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں قیام فرمایا تھا. 11، 12 اور 13 ذی الحج کو دن یہاں رکنا سنت ہے. آپ نے منا میں سمپل زندگی، تقوی اور اخلاق کی تلقین کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں نماز ادا کرتے، تعلیم دیتے اور اپنے صحابہ کے ساتھ وقت گزارا کرتے تھے. منا کے بعد باری آتی ہے عرفات کی. جبل رحمت، مسجد نمرہ، میدان عرفات. عظیم ترین دن، دعاؤں کی قبولیت کا دن، بخشش کا دن، جو کہ 9 ذی الحجہ کو ہوتا ہے. اور تمام حاجی عرفہ میں مارننگ سے لے کے مارننگ سے ہوتے ہیں اور مغرب سے پہلے انہیں وہاں سے نکلنا ہوتا ہے. پھر مزدلفہ کی طرف روانگی. کروڑ حاجی ایک ہی طرح کے کپڑوں میں مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں. رات وہاں گزارنی ہے، کھلے آسمان کے نیچے. کوئی چھت نہیں، کوئی خیمہ نہیں، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے. ہر مسلمان کو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے ایشین ہو، چاہے چائنیز ہو، چاہے کوئی اور ہو، ہر کسی نے اسی کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنی ہے. وہاں پہ کنکریاں جمع کرنی ہے اور فجر کے وقت منا کے لیے روانگی. کنکریاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو مجھے نیٹ سے تصویر ملی. آپ کی طرح میں بھی اب تک حج کی سعادت سے محروم ہوں، لیکن جو مجھے ملا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایسے کنکریاں جمع کی جاتی ہیں. جمرات، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا، سنت ابراہیمی ہے. یہ 3 پلرز ہیں جو جمرات کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، جس پہ ہر حاجی کو 7 پتھر مارنے ہوتے ہیں. اس کا ایک براڈر ویو ملا کہ اتنی بڑی دیوار ہے، کیونکہ اتنے سارے حاجی ہیں، اگر چھوٹی سی نشانی ہوگی تو کیسے لگے گا اسے؟ تو شیطان کو تو کنکر لگنے. اتنی بڑی دیوار ہے، سوچیں مست مزے سے شیطان کو کنکر لگ رہے ہوں، بھائی مزہ آ جاتا ہے شیطان کو کنکر مارنے میں. تو ہم شیطان کو کنکر کیسے ماریں گے؟ ہم شیطان کو کنکر ایسے ماریں گے کہ کل تمام برائیوں سے دور رہیں گے اور شیطان کو فیل کر دیں گے، شیطان کی چالوں کو فیل کر دیں گے. تو ہمارا کنکر یہی ہوگا کہ ہم شیطان کی چال میں نہ آئیں اور ہر گناہ سے کل بچیں اور شیطان فیل ہو جائے.
کل ہم کوئی گناہ نہ کریں۔ اس کے باس نے جو اسے مشن دیا اس کا سارا مشن ہی فیل ہو جائے۔ کیسا مزہ آئے نا اس کا مشن فیل ہو جائے اور وہ بس غصے میں رو رہا ہو کہ وہ اپنے اس میں کامیاب ہی نہیں ہو سکا۔ تو ہم نے اسے کل فیل کرنا ہے۔ ہمارا مشن ہے اللہ سے مانگنا، ہمارا مشن ہے اللہ سے بخشش مانگنا، دعائیں مانگنا اور اس شیطان کو فیل کروانا۔ لہٰذا ہم کل کوئی گناہ نہیں کریں گے، سارے اچھے کام کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر جانور ذبح کیے جاتے ہیں اور بال اتارے جاتے ہیں، پھر حاجیوں کا احرام اترتا ہے اور وہ اپنے ریگولر کلوتھس پہن سکتے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاجیوں کی تسبیح تلبیہ۔ ترجمہ: میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں حاضر ہوں، بے شک تعریف اور نعمتیں تیری ہیں، سلطنت بھی تیری ہی ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ تلبیہ کا مقصد یہ اللہ کا حکم کا جواب ہے۔ ہم آج سمجھ لیتے ہیں تلبیہ کا مقصد۔ جب بھی ہمیں مکہ مدینہ عمرہ یا حج پہ جانا ہو تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ تلبیہ کیا ہے، اسی لیے آج ہم غور کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم کا جواب ہے۔ لبیک، لبیک کا مطلب ہے میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری دعوت پر آیا ہوں۔ اس میں اخلاص، فرما برداری اور اللہ کی طرف سے رجوع کا اظہار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اکرام نے احرام کے بعد بار بار تلبیہ پڑھی، اونچی آواز، ہر وقت ہر جگہ۔ تلبیہ سے کیا ہوتا ہے؟ روحانی طور پہ انسان حج کے سفر میں ڈوب جاتا ہے، شیطان دور ہو جاتا ہے، حج کا روحانی جوش بڑھ جاتا ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کے بھی جب تلبیہ سنتے ہیں تو ہمیں کتنا اچھا فیل ہوتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے ہم حاجیوں کے ساتھ ہیں۔ لہٰذا اس دن خوب خوب دعائیں کریں، استغفار کریں، مانگ لو بچوں جو مانگنا ہے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، ہم سب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، لیکن دل سے مانگیں، بھروسے کے ساتھ مانگیں، توکل کے ساتھ مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سمیع العلیم ہے، سب کچھ سننے اور جاننے والا، سب کچھ سننے اور علم رکھنے والا، وہ ضرور سنے گا انشاءاللہ۔ بس ایک کوشش ضروری ہے، ایک قدم اللہ کی طرف، اللہ کی آفر کو ایکسیپٹ کریں۔ اللہ آپ کو آفر دے رہا ہے، لیتے جاؤ لیتے جاؤ لیتے جاؤ، تو لے لیں، اپنا دامن پھیلائیں اور اللہ کی نعمتوں کو قبول کریں، اللہ سے بخشش مانگیں اور یوم عرفہ کو بہت اچھے طریقے سے گزاریں، گناہوں سے دوری کے ساتھ، شیطان کو فیل کرنے کا عزم لیے۔ ہم نے کل خوب خوب استغفار کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، نیکی کے کام کرنے ہیں، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کی مدد کرنی ہے، اپنی مما کے لیے بھی دن کو آسان بنانا ہے تاکہ ماما بابا بھی اس دن کا حصہ بن سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کوئی ضد نہیں کرنی، کوئی فرمائش نہیں کرنی، کل کا دن اللہ سے فرمائش کریں اور اپنی ماما کو بھی موقع دیں کہ وہ بھی اللہ سے دعا اور فرمائشیں کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یہ سیشن تھا یوم عرفہ سے ریلیٹڈ۔ کوئی سوال ہے کسی کا تو آپ سوال کریں، ورنہ ہم سیشن کلوز کرتے ہیں۔ صحیح، سب اچھے سے سمجھ آیا؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم